اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ معزز سامعین، یہ ساری انفارمیشن آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ملیں گی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے کسی بھی حصے کو سکپ مت کریں، اور مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجرۃ الخلد کہا، ہمیشگی کا درخت، ممکن ہے کہ اس کا وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور یہ روایت غندر اور حجاج نے شعبہ کے واسطہ سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے بھی شعبہ سے روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ غندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ اس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا۔ جیسے درج الحدیث سے مفہوم ہوتا ہے، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا ہے، یہ روایت احمد، دارقطنی، بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔
حضرت وہب بن منبع نے بھی اس طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تعریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا پر لباس موجود تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے تورات کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے ستر کو چھپایا تھا، وہ انجیر کے پتے تھے۔ اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس تک صحیح ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور فریگرنس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔